الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ان الشيطان للانسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیں سب. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، معززین سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ یقیناً بہت بڑی سعادت، اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ ہم اس جامع مسجد گجراں والی میں، جو گجروں والی مسجد ہے، اس میں اللہ کے پاک کلام حکیم و قدیم، فرقان مجید، قرآن حکیم کے درس کے لیے جمع ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے بندے ہیں. جہاں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں نا تو اللہ کے نوری فرشتے وہاں پرے باندھ کے نزول کرتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث. اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے. یہ دیکھ کر منظر فرمایا کس نے؟ اللہ کے حبیب نے. مسجد نبوی شریف میں اللہ کی کتاب قرآن کھلی ہوئی ہے اور صاحب قرآن نے کھولی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین، جن کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ صاحب قرآن ہیں. اور یہ لفظ آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو. کسی خطیب، کسی واعظ کی زبان سے، کسی نقیب کی زبان سے، کسی نعت خواں کی زبان سے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن. تو یہ بہت بڑا شرف ہے اور آپ سب لائق مبارکباد، خصوصاً یہ نوجوان جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے، تمام کیا ہے. اور یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج جتنی گھاٹیاں میں نے طے کی ہیں، میرا خیال ہے شاید زندگی میں کسی ایک سفر میں کی ہوں. اتنے تھوڑے سے سٹاپ سے لے کے یہاں تک آنے میں جتنے زیر و بم، جتنے نشیب و فراز اور العقبہ تو مل عقبہ کا وظیفہ قاری صاحب سمجھ سکتے ہیں. وما ادراک مل عقبہ. اللہ نے فرمایا یہ جو گھاٹیاں ہیں تمہیں کیا خبر یہ گھاٹیاں کیا ہیں. ہاں، تو اپنی اپنی نصیب ہے اور اپنا اپنا ذوق ہے. اب وہاں ہزاروں بندے جا رہے ہیں، کوئی اپنی ضرورت کو جا رہا ہے، کوئی اپنے مفاد کو جا رہا ہے، کوئی اپنی خواہش کو جا رہا ہے، کوئی اپنی من مرضی کو جا رہا ہے، اور کوئی راہ خدا میں جا رہا ہے گھاٹیاں. فرمایا سہل اللہ لہ طریق الجنہ. جب اس رستے پہ اللہ کا بندہ گامزن ہوتا ہے نا
تو وہ گھاٹیاں پھر چونک کی گھاٹیاں نہیں رہتی، وہ جنت کی گھاٹیاں بن جاتی۔ سہل اللہ لہ طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا، آسان کر دیتا۔ اور اس خاکی، اس بشر کے پیروں کے نیچے اللہ کے نوری فرشتے اپنے پر بچھا۔ آپ سوچئے جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اس کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب یہ لوگ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں نا، اب تو اللہ ماشاءاللہ نصیب نہیں ہے۔ آپ سب لوگ باذوق محافل میں بیٹھنے والے، دینی نسبت رکھنے والے، اللہ ماشاءاللہ وہ حال ہو گیا ہے اب کہ آیت بس تبرکن پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد تو کون اور میں کون، ترجمے کی بھی زحمت نہیں۔ اس کے بعد جو ہلہ گلہ اور جو شور اور جو بے ہنگم پن آج دین کے نام پہ ہو رہا ہے، نعت کے نام پہ ہو رہا ہے، جلسوں کے نام پہ ہو رہا ہے، بس شور شرابہ ہے، نعرے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا لو، دونوں ہاتھ نیچے کر لو۔ اب تو یہ جو انسٹرومنٹس ہیں جسے مفتی منیب الرحمان صاحب ریلیجیس انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اور ان کو ریلیجیس انٹرٹینرز کہتے ہیں، وہ آ گئے۔ دین، بزرگوں نے کہا تھا نہ ہے دین باقی نہ اسلام باقی، بس اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن بطور رسم پڑھا جائے گا، بطور رسم پڑھا جائے گا، قرآن کے فہم سے لوگ عاری ہوں گے۔ ابھی امام کا شعر آپ نے سنا ہے، بارہا پڑھتے ہیں بارہا سنتے ہیں لیکن ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اندر تو اترتے نہیں نا۔ دین تو وہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے قاری آئیں گے، صحابہ کو کہا تھا رضی اللہ عنہم والوں کو، جن کو رب ذوالجلال نے کہا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ آج یہاں لوگ ایسے بھی آ گئے، ان سے بھی پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے، ان سے بھی سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، جن کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے جمع کا صیغہ ہے نا۔ یہ جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ایمان کے ساتھ منصب صحابیت میں ہیں، یہ سب مجھ سے راضی اور میں ان سب سے راضی۔ اب وہ بندہ رب کا ہے جو رب جن سے راضی ہے وہ انہی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا، انہی سے جنگ ڈال کے بیٹھا۔ یہ سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان والے، ان کو فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام علیہم رضوان، کہ جب قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاؤ گے، وابستہ ہو جاؤ گے، اس کا فہم حاصل کر لو گے تو دنیا پہ راج کرو گے، حکومت کرو گے۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح مسلم۔ فرمایا اللہ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، اسی کے ذریعے قوموں کو گراتا ہے۔ اس میں قید نہیں لگائی قوم، کون سی قوم، کوئی بھی قوم ہو۔ قرآن کی رینج بھی، جس نے قرآن اتارا ہے نا، یہ شروع میں 2-4 چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے، ایک سفر ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ سفر کوئی رسمی نہیں ہے کہ آؤ ٹائم ٹپایا اور ڈانگل اور نعرے لگائے اور بس چلے گئے، نہیں۔ یہ جلسہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم نعرے لگاتے رہیں، یہ درس ہے، یہ حلقہ درس قرآن ہے۔ یہاں ہم تعلیم و تعلم کے لیے آئے ہیں، افہام و تفہیم کے لیے آئے ہیں، اور اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کروانے آئے ہیں
جن کو سید البشر اور خیر الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ کہا. ہم نہیں کہتے، ہم تو ہمارے میاں صاحب عارف کھڑی کہتے ہیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں. لیکن سائیں جب محل چڑھانے آتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں نہ دیکھتے اس کی ذات کیا ہے، یہ سید ہے کہ گجر ہے. وہ تو کہتے ہیں نظر جنا دی کیمیا وہ سونا کر دے وٹ، کرنی آپ کو اپنی کیا سید کیا جٹ. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور پھر قرآن سکھاتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو یہ سند مل جائے تو پھر ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے. یہ بہترین، اگر بہترین بننا ہے اور سند مدینہ طیبہ اور گنبد خضرا سے لینی ہے تو پھر قرآن و سنت سے جڑنا ہوگا. کیونکہ یہ اصول یاد رکھیے کہ نہ وہ شکل ویکھے نہ وہ عقل ویکھے، نہیں وہ ویکھدا فرما برداریاں. اور یہاں یہ نہیں چلتا انے وا کھاتا نہیں چلتا، اور اپنی مرضی کا عشق بھی یہاں نہیں چلتا. عشق ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب کی مرضی کا ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کو عشق کہتے ہیں. اب یہاں عشق کے نام پر جو وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ نقیبی صاحب کو پتہ ہے، یہ اس کے عینی شاہد ہیں، شامل ہوتے ہیں اس میں. جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی بدبختی کی انتہا ہے کہ وہ بابے بھی ڈنڈے والے قبروں میں چلے گئے جو روکا ٹوکا کرتے. اب جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. خطیب اپنے حساب سے، نقیب اپنے حساب سے، نعت خاں اپنے حساب، اور نعت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کری جا رہا ہے، اسے یہی پتہ نہیں یہ نعت ہے بھی کہ نہیں. اب جو نعت آپ نے سنی ہے یہ نعت ہے، اور یہ بابا نے نعت کے کہاں سے لی ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے. ان کی ذرا کوالیفیکیشن ہی چیک کریں کبھی. نعت لکھنے کے لیے کتنی کوالیفیکیشن، میرٹ کیا ہے اس کا. اعلی حضرت ایک، امام اہل سنت دو، مجدد دین و ملت تین، فقیہ اعظم ہند چار. یہ کوالیفیکیشن چاہیے. صاحب فتاوی رضویہ، صاحب کنز الایمان، صاحب ہدایت بخشش، اور سید شاہ آل رسول ما رہروی کی زندگی کا حاصل، جس کے مرشد نے کہا، حسنی حسینی سید پیر مرشد خود کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کہا نا کہ آپ نے آتے ہی ان کو مرید کرتے ہی خلافت بھی دے دی. فرمایا تم تو صرف اتنا دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے رب نے پوچھا کہ شاہ آل رسول ما رہروی سید کہہ رہا ہے پٹھان کے بارے میں، پیر کہہ رہا ہے مدید کے بارے میں، یہاں ہم نے کیا کھاتا بنایا ہوا ہے؟ ہمارے معیار دیکھو اور اصل جینون سودا دیکھو. سید بادشاہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں میرے رب نے پوچھا کہ شاہ علی رسول ما رہروی کیا لایا ہے دنیا سے، کمائی کیا کی ہے؟ تو میں احمد رضا بریلوی کو پیش کروں. یہ اس بندے کی نعت آپ نے سنی ہے بھائی، جس پہ آپ کو سبحان اللہ نہیں کہنی جاتی. اس کے لیے ایک نقیب علیحدہ چاہیے. ایک بندہ کرائے پہ محفل میں رکھنا پڑتا ہے اس بات پہ کہ تو لوگوں کو سبحان اللہ کو آ. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، پستی کا، ذلت کا، زوال کا، جہالت کا، اور دن بدن اور نیچے دھنسی جا رہے ہیں کیونکہ کوئی پکڑنے والا ہی نہیں. ڈیفینس سسٹم ہے ہی کوئی نہیں، یلغار ہی یلغار ہے. اور شیطان جیسا دشمن ہو جس کے مقابلے میں، جو غوث پاک کو کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے میں نے 70 الٹائے ہیں تیرے جیسے. ہاں جی، واسطہ اس دشمن سے ہے جس کی تیاری کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن اور تفسیر کھولی.
اور یہ درس شروع کیا ہم نے. دشمن کا پتہ ہی نہیں، دشمن کا طریقہ واردات نہیں معلوم. یہ جو تیاریوں والے تھے اعلی حضرت امام اہل سنت، وہ کہتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ. کہتے تو سبحان اللہ کہے نہ کہے، میں اپنے کلام پہ خود ہی سبحان اللہ کہتا ہوں اپنے کلام سے. کہتے ہیں میں جدو اپنا کلام پڑھنا تو بڑی چس آتی، بڑا مزہ، حظ اٹھاتا ہوں اپنے کلام سے. کیوں کہ بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ. میرے کلام میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، بے جا کوئی بات نہیں، کوئی فضول بات نہیں، کوئی معیار سے گری ہوئی بات نہیں. بے جا سے المنت للہ محفوظ. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، امام اہل سنت صاحب کنز الایمان فرما رہے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. نعت وہ ہوتی ہے جس میں احکام شریعت ساتھ ساتھ چل رہے. کوئی چیز جس کی نعت پڑھ رہا ہے اس کے مزاج سے، اس کی شریعت سے، اس کے حکم سے، اس کے طریقے سے ٹکرا نہ رہی ہو. اور اس کے لیے جو تیاری چاہیے وہ اسی نعت میں انہوں نے بتائی ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہیں جانا. نمبر 1 پہلا سٹیپ انہیں جانا. کیوں؟ کیسے جانا؟ قرآن کے ذریعے. انہیں جاننے کا پہلا سب سے بڑا سورس قرآن ہے اور دوسرا سورس حدیث ہے. ان دو کے بغیر کسی کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی نعت کی. اور خود اعلی حضرت نے کہا یہ تلوار کی دھار ہے، نعت تلوار کی دھار ہے. اگر بڑھا کے سرحد الوہیت میں چلا جائے تو بھی ایمان جاتا ہے، اگر گھٹا کے کمی کر کے تنقیص شان کر دے تو بھی ایمان جاتا ہے. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. تو تیاری جہاں ہے اس کو تو نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو تو کیسے میلاد کرے گا، کیسے محفل نعت کرے گا؟ بھائی تو کیا کرے گا؟ تو صرف شیطان کو راضی کرے گا. پیسہ بھی لگائے گا، خرچہ بھی کرے گا، بناوٹ بھی، تصویریں بھی، فلیکسیں بھی چھپیں گی، پورے ظاہری سارے لوازمات دنیا کے ہوں گے، لیکن اس میں دین نہیں ہوگا، اس میں اللہ رسول کی رضا نہیں ہوگی، تو وہ محفل ہو سکتی ہے؟ اس میں نعت والے کی بات ہی نہیں ہوگی، تو ساری اپنی باتیں ہی سنائی جا رہا. وہ بابے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی یار دی گل سنا سا نہ علماں وچ پھسا سا. تو اپنی باتیں ہی سنائی جاتا ہے. کیوں جی ثنا خان صاحب؟ وہ جی مجھے یہ بڑا، یہ اس کی چودھری صاحب نے فرمائش کی ہے جی. کیوں جی؟ یہ گواہ بیٹھے ہو. یہ فلانے صاحب نے کی ہے جی، یہ حاجی صاحب نے، یہ انہوں نے. اور میں کیا خدا کے بندے، جس کی نعت ہے اس سے بھی تو پوچھ لے کہ پڑھنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. ہم تو نعت اسے مانتے ہیں کہ مدینے والا سوئے ہوئے کو آ کے بصیری کو جگا کے کہے بصیری سنا میرا قصیدہ بولتا. ہمیں تو وہ نعت آتی ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ. نعت تو وہ ہوتی ہے نا جہاں نعت خاں خود کہے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. دیکھ کے کہے، دیکھ کے، مان کے، تسلیم کر کے، سارے علوم ظاہر باطن کے کھنگال کے، پڑھ کے پھر کہے. اپنے وقت کا علوم کا پہاڑ ہو، روحانیت و معرفت کا سمندر ہو، علم ظاہر و باطن کا امام ہو، حسنی حسینی سید زادہ ہو، اور سیال کے شمس کا فیض یافتہ ہو، جس پہ مرشد بھی فخر و رشک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس بڑے بزرگ آدمی کو دیکھو گے
نعت کی بارگاہ میں جو گیا ہے اس نے ہاتھ جوڑے ہیں، نظریں جھکائی، سانس بند کیا. کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کم نہیں بے سو جددا کوئی ورلی ہم موتی لائے تری پیر میرے لیے شاہ کسی نعت میں. نہیں، ہر ایک کا یہ کام نہیں ہے. تم نے اس کو فیشن کیوں بنا دیا؟ عبادت کو فیشن بنا دیا، رسم بنا دیا. یہ مصلی بچھا ہوتا ہے، کہتا ہے اب نمازی مولوی صاحب آج میں پڑھانی ہے. یار نعت کی اتنی بھی حیثیت نہیں جو مرضی اٹھے اور شروع ہو جائے. دو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. بھئی اس کا بھی معیار ہے، اس کا بھی کرائٹیریا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلے قرآن ہے. قرآن سے جڑیں گے تو یہ باتیں اور زیادہ آسانی سے سمجھ آئیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے. اعلان کر کے للکار کے میدان میں آیا ہے اور ہمارے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو چیلنج کیا، ان کے رب کو چیلنج کیا، اپنے رب کو چیلنج کیا جس نے اسے پیدا کیا اور بنایا اور جس کی ہزاروں سال عبادت کی، بندگی کی. جب راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا. رجیم مردود، دھتکارا ہوا، ملعون، یہ سارے معنی. مقتول، جس کو قتل کر دیا جائے. اسی سے رجم ہے، رجم کہتے ہیں سنگسار کرنے کو، جو زانی کی سزا ہے، حد ہے. اسی یہ رجمہ سے نکلا رجیم. استعاذہ اس کے لیے وجود میں آیا. اتنا بڑا دشمن ہے کہ خود پیدا کرنے والے رب نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگتے رہنا، اس کے شر سے پناہ مانگنا، اور کہیں اور پناہ نہیں ملے گی اس کے شر سے سوائے میری بارگاہ کی، کیونکہ اسے میں نے بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑا تصرف دیا ہے، خود اپنی بے نیازی سے اپنی مرضی سے دیا، فری ہینڈ دیا ہے، قیامت تک عمر دے دی ہے، طاقت دے دی، تصرف دے دیا، تاکہ یہ نہ کہے جی میں تو کر ہی نہیں سکتا تو اب کیا فرق. اوپن چیلنج تھا. آدم کا اولاد ہونا، آدم کا بیٹا ہونا، اس کی کوئی غیرت بھی بندے میں ہونی چاہیے نا، انسان ہونے کے ناطے، کہ میرے باپ کو کوئی بندہ للکار کے چلا گیا اور میں ٹس سے مس نہیں. بیٹا ہے وہ، ہاں جی، اسے صحیح اعوذ باللہ ہی پڑھنی نہیں ساری زندگی سیکھی. اسکول کی ٹیچریں بھی تعوذ کہتی ہیں، بچہ بھی تعوذ ہی کہے گا. ماسٹر نے تعوذ کہنا ہے، کیوں جی قاری صاحب؟ عوض یعوذ، تعویذ باب تفعیل ہے، تعویذ اسی سے بنا ہوا ہے. تعویذ جن فرقوں کو سمجھ نہیں آتا وہ یہ صرف ہی تھوڑی سی پڑھ لیں، گردان ہی پڑھ لیں باب تفعیل کی. جنہیں تعویذ ہی نہیں آج تک سمجھ آیا، اعوذ باللہ انہیں کیا سمجھا؟ یہ اعوذ جو ہے اسی سے تعویذ نکلا ہے، اسی سے تعویذ بنا ہے. تعویذ کا پتہ ہے سب کو؟ بولیے. ہاں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو سمجھنا ہے. یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، یہ تیاری ہے. جو آیت کریمہ میں نے پچھلی بار پڑھی سورہ نحل کی 98 آیت، اس کو بھی سمجھیں. اور یہ خاص ہے قراءت قرآن کے ساتھ. تلاوت قرآن اتنا بڑا خزانہ ہے کہ شیطان کی جڑوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے جب اللہ کا بندہ قرآن پکڑ کے بیٹھتا ہے. یہ اسے نہیں پتا پڑھنے والے کو
اسے پڑھ کے بھی نہیں پتا، اسے تراویح سنا کے بھی نہیں پتا کہ مدینے والے نے کتنا بڑا خزانہ امتی کے سینے میں رکھ دیا۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے بھی اللہ کا کلام آیا ہے، کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے آئے ہیں، ٹوٹل 104 ہیں۔ کتنے؟ جی 100 صحیفے، 4 کتابیں، 50 شیس علیہ السلام پر، 30 ادریس علیہ السلام پر، 10 ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 موسیٰ علیہ السلام، اور 7 تورات بھی پلس ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جسے قرآن کہتا ہے نا اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، 10 وہ تھے، 10 یہ تھے، اجزاء کی شکل میں، جیسے قرآن کے پارے ہیں۔ سوچئے ذرا، وہاں ایک ایک پیغمبر کو 10 صحیفے، اور یہاں تنہا محبوب کو 30 پارے، 114 صورتیں۔ اس میں فرق سمجھیے۔ بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ پہلی امتیں، ساتھ ساتھ قرآن کا تعارف بھی آپ کو کرواتا جاؤں میں تھوڑا تھوڑا شروع میں، کیونکہ ہم ابتدا کر رہے ہیں ابھی، اور یہ امت پہ قرض ہے۔ ابھی تک قرآن کا تعارف امت پہ قرض ہے، خصوصاً اہل سنت، تعارف بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہمیں دے دیا۔ قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اس درس کا بنیادی مقصد یہ ہے، تعلق بالقرآن بنانا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، تعلق بالقرآن کے لیے۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، پہلی امتوں میں تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، حافظ تو دور کی بات، امت کتاب پڑھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پیغمبر کتاب پڑھتے تھے، امت صرف سنتی تھی۔ اور یہاں کیا ہے، یہ جو ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، ٹیک دیواروں سے، یہ چھوڑ دو۔ وہاں پر نبی پڑھتے ہیں، امت سنتی ہے۔ اور یہاں کیا شان ہے کہ صاحب قرآن سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو سید القراء ہیں صحابہ میں، پہلی تراویح کے امام، ذرا سنو، اور وہ سبحان اللہ کہو جو سبحان تک جائے، وہ والی جس کے تم عادی ہو نا، وہ نہیں چاہیے، فرمائشی، جبری، زبردستی کی، میرے تیرے کا منہ دیکھ کے نہیں۔ اس پہ کوئی درخت جنت میں نہیں لگتا بھائیو، اس پہ کوئی درخت، الٹا کوئی لگے ہوئے چھن جائیں وہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں، پہلے لگے بھی واپس لے لو ان کے بدبختوں سے، انہیں کلمہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی یار کہ سبحان اللہ ہوتی وہ ہے جو سبحان کے لیے نکلے، اور وہ نکل نہیں سکتی جب تک سبحان نہ چاہے۔ تو جا جو مرضی کر لے، زور لگا کے دیکھ، وہ جس پہ جنت پہ درخت لگنا ہے نا، وہ جب سبحان کے رحمت کے نور کی تجلی کا چھٹا پڑنا ہے تو پھر اندر سے اٹھنی ہے کہ سبحان کے لیے کہو، سبحان کے لیے، سبحان اللہ، سبحان کے لیے، وہ ہے سبحان، وہ ہے جنت کا پھل، اور اس سے لگتے ہیں جنت میں درخت، وہ سبحان اللہ کہا کرو۔ صحابہ کا ذوق دیکھو، تعلق جن کا جوڑا تھا آقا، خود تو آقا کریم علیہ السلام کا کیا تعلق ہوگا قرآن سے کہ خود نازل کرنے والا کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
جس کا کلام ہے، جس نے اتارا ہے، وہ رب حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب میں سن رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ جب اکیلے ہوتے تھے تہجد میں اس کے لیے اشتہار نہیں چھاپے جاتے، تہجد کے لیے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہو تو اشتہار نہیں چھاپتے کہ آج 12:30 1 بجے راتی جماعت جلسہ، حضرت صاحب نے 4 رکعتاں پڑھنی ہیں تو پورے جہان چ وقت پائے۔ نماز کیا ہوگی یار؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ جو اکیلے کرنے کے کام تھے تو نے اسے بھی مجمع بنا دیا یار، تماشا بنا دیا۔ تو عبادت کی روح ہی جاتی رہی، فیشن بنا دیا عبادت کو بھی، مارکیٹنگ، کمرشلزم۔ اس کا حشر کیا ہوگا اس شخص کا جو یہ کر رہا ہے اللہ کی عبادت کے نام پر، نماز کے نام پر، مسجد کے نام۔ جبکہ فقہائے احناف کا اجماع ہے اس پر کہ اعلانیہ نفل نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ کو اتنے اہتمام سے کرنا اور اسے ثواب بنا کے کرنا اور اس پر پھر امید بھی رکھنا اجر کی۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کل حیات طیبہ میں تہجد کی نماز، فرق کتنا ہے جو گئے ہیں مواجہ شریف پہ، فاصلہ کتنا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک قدم اٹھائیں اپنے حجرہ مبارک سے اور دوسرا رکھیں تو ریاض الجنہ میں، جنت کے باغ میں۔ تو اب سوچو رب نے جس کے گھر کی گلی میں جنت بچھائی ہو کہ میرے محبوب جب تم آؤ تو آگے جنت بچھی ہوئی ہے تیرے قدموں کو چومنے کے لیے، اس محبوب کا بارگاہ الہی میں مقام اور شان کی۔ اور جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن مسجد میں نہیں، اپنے حجرہ میں، یہ گنبد خضرا والے میں۔ اور ہماری کتابوں میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی جمیع السنن والوتر فی بیتہ، منیت المصلی کی عبارت ہے یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کل حیات طیبات، تمام نفل، تمام سنتیں اور تمام وتر ہمیشہ اپنے گھر کے اندر اپنے کاشانہ نبوت میں ادا فرمایا۔ کل زندگی کا معمول ہے۔ یہاں عمرے کا ٹکٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مدینے والے نے اتنے لٹا دیے ہیں، اتنے رحمت للعالمین نے لٹا دیے ہیں کہ 1 روپیہ بھی تیرا نہ لگے، تجھے گلہ بھی نہ رہے کہ میں نہیں جا سکا، میری پرچی نہیں نکلی۔ فرمایا 2 رکعت نفل وضو کر کے مصلی بچھا کے اپنے گھر کے اندر پڑھ لے، میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ پتہ ہی نہیں، الٹی گنگا بہائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی سیکھنا ہے آپ نے اس درس میں، اور یہ بھی سمجھنا ہے، ٹیوننگ کرنی ہے اپنی ظاہری اور باطنی، اور یہ قرآن ہی کر سکتا اور قرآن والے کر سکتے ہیں جن کو خیارکم فرمایا آقا کریم علیہ السلام۔ یعنی اگر بہترین بننا چاہتے ہو تو دائرہ قرآن میں آ جاؤ، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ ذرا کرم کی انتہا دیکھو، یہی نہیں کہا صرف سکھانے والے بہترین ہیں، فرمایا جو بھی سیکھنے بیٹھ جائے وہ بھی ساتھ ہی شامل ہے، جو اہتمام کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو ایفرٹ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نوری فرشتے جس محفل میں حاضری کو ترستے ہوں اور انتظار کرتے ہو کہ کب اللہ کا گھر کھلے، کتاب اللہ کی کھلے اور اللہ کے بندے کی زبان کھلے اور یہ لنگر قرآن بٹے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کاش سنیو تم قرآن کو لنگر ہی سمجھ لیتے مصطفیٰ کا یار، تو تمہیں سمجھ آتی کہ یہ دسترخوان الہی کتنا وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مأدبۃ اللہ فی الارض، فرمایا یہ قرآن زمین پر اللہ کا بچھا ہوا دسترخوان ہے، اور اس کی رینج اور وسعت کتنی ہے وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو،
کہتے ہیں آسمان خان زمین خان، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. ہائے ہائے ہائے، یہ ہیں امام، کلام الامام ہے، امام الکلام. آسمان خان زمین خان، دسترخوان جسے ہم کہتے ہیں، آسمان خان زمین خان، جسے واؤ کے ساتھ پڑھتے نہیں لکھتے ہیں، دسترخوان لکھتے ہیں، پڑھتے دسترخوان ہیں. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. یعنی رب نے گھر بنایا، لیکن رب کو تو گھر کی نہ ضرورت ہے نہ رب گھر میں رہتا ہے کسی میں، تو رب نے گھر بنا کے محبوب کے حوالے کر دیا، سارے زمانے کو مہمان بنا دیا، اپنے قرآن کو دسترخوان بنا دیا، وسعتیں زمین و آسمان کی رکھ دی اور محبوب کو میزبان بنا دیا. انما انا قاسم واللہ یؤتی. تو صحابہ کو ایسے جوڑا تھا قرآن سے آقا کریم علیہ السلام نے. ایک مثال میں دینے لگا ہوں، آپ سمجھ لیجئے کہ امت کو کیسے قرآن سکھایا اور پڑھایا ہے، کیسے اتارا ہے ان کے سینوں میں، کیسے حافظ بنایا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی امت کو حفظ قرآن کا فیض دیا ہے کہ خود سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اقرأ الصحابہ، جن کا لقب ہے سید القرآن فی الصحابہ، سارے صحابہ میں سب سے بڑے قرآن کے قاری اور عالم، یعنی ان کی شان اس سے بڑی کوئی ہو نہیں سکتی کہ خود جن پہ قرآن اترا ہو. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب ادھر آؤ. جی حضور. فرمایا مجھے قرآن سناؤ. وہ حیران پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا حضور میں قرآن آپ کو سناؤں، حالانکہ قرآن آپ پہ اترا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے، آپ پہ تو ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف آپ کے علم نشرہ کے سینے پہ نازل ہوا. حیران ہو گئے نا. شاگرد کو استاد کہے اور کہے بھی وہ جو امام الانبیاء ہو، جس پہ پورا قرآن الحمد سے والناس تک نازل ہوا ہو. تو فرمایا ابی بن کعب میرے رب نے مجھے کہا کہ اے حبیب آپ سے تو قرآن ہم سنتے ہیں، لیکن جب آپ نے سنانا ہو نا کسی کو تو آپ ابی بن کعب کو سنایا کریں. اب صحابی کی کیفیت دیکھو کیا تھی، ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے. ذوق صحابہ دیکھو کیا ہے، تعلق بالقرآن دیکھو، صاحب قرآن سے اور اپنے رب سے تعلق دیکھو کیسا تھا. صحابی کے اوپر وجب طاری ہو گیا اور جھوم کے مست ہو کے کہنے لگے سمانی ربی، حضور میرے رب نے میرا نام لے کے کہا تھا. ہائے ہائے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یہاں بندہ رب کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور یہ قرآن سے جڑا ہوا قاری، اس کا یہ مقام ہے کہ قرآن اتارنے والا محبوب سے کہہ رہا حبیب جب آپ نے سنانا ہو تو ابی ابن کعب کو سنانا ہے. ابی ابن کعب نے کہا حضور اللہ نے میرا نام لے کے کہا تھا. ہائے ہائے ہائے، اس بندے کا مقام کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جس کا رب اس کا نام لے. ان پہ سرشاری اور کیفیت طاری ہو گئی. تو فرمایا نعم یا ابن ابی ابن کعب، فرمایا ابی ہاں میرے رب نے تیرا نام لے کے کہا. صحابی پہ وجد کی کیفیت، اچھلنے لگے زمین پر اور مدینے کی گلیوں میں بے اختیار نکل کے آوازیں دینے لگ گئے کہ مدینے والوں آ جاؤ باہر، آج میرے رب نے میرا نام لیا. یہ ہے زندگی کا مقصد. فاذکرونی، جو اس کی سند لے کے دنیا سے گیا
للہ الحمد وہ دنیا سے مسلمان گیا. اور یہ سند قرآن سے مل سکتی ہے، قرآن اس کا سورس. انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو رب نے کل 1,24,000 کو جتنے معجزے دیے ہیں وہ سارے تنہا اپنے حبیب کو دیے، اور پھر جو حبیب کا اپنا ذاتی کوٹا ہے وہ الگ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. وہ جو سب کو ملا کے دیا تجھے تنہا دیا، اور جو تیرا ذاتی حصہ اور خاصہ تھا اور وہ نصیبہ تھا وہ الگ سے دیا. ان سارے معجزات کی کائنات میں سب سے بڑے معجزے کا نام قرآن ہے. آج تک کسی نبی کو رب نے ایسا معجزہ نہیں دیا کہ نبی امت کے ہاتھ میں رکھ کے کہے اللہ پڑھ معجزہ ہے ہی معجزہ. اور معجزے کی عمر شق القمر جیسا معجزہ بھی ہو اور رجت شمس جیسا معجزہ بھی ہو. صاحب رجت شمس و شق القمر اعلی حضرت امام اہل سنت. اس لیے نعت خواہ نہیں پڑھتے کہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے بھائی. پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں کسی کے پاس. وہ یوٹیوب کھول کے سن کے تو شروع. چاند اور سورج کو پھیرنے کا معجزہ بھی اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی. اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کتنا ٹائم لگا ہوگا جی؟ سورج الٹے پاؤں پلٹا چاند 2 ٹکڑے ہوا. یہ زمانہ ایسا ہے کہ اگلا مصرع نہ پڑھو، اتنے سے ہی سمجھاؤ لوگوں کو. دعوت فکر دو اور دستک دو. ہاں، کیونکہ عقل مندہ را اشارہ کافی. عقل و شعور کی ہوا ہو تو اشارہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اچھا قیامت میں سارے ہی مان جائیں گے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن ابی خلف، فرعون، نمرود، سب مانے کھڑے ہوں گے، لیکن اس دن رب نہیں مانے گا. میں تو محبوب سے وعدہ کیا وہ تو نے پورا کرانا ہے. تم سب سے نعتیں پڑھانی ہیں، تم سبحان اللہ نہ کہو. وہ رب نے تو اپنے محبوب کی نعتیں ہندو سے، سکھ سے، یہودی سے، عیسائی سے بھی لکھوائی بھی ہیں، پڑھوائی بھی ہیں. تو مسلمان ہو کے اس کو سمجھنا ہو اس بات کی، کلمہ پڑھ کے، تو بد نصیبی کی، محرومی کی بات ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بھی ہم قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. ایک تو شان کو ویسے ہی پوری تو سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا نا، لیکن جتنے ذرائع ہیں انہیں تو اختیار کرو بھائی. ایسا بھی کوئی عاشق دیکھا ہے دنیا میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہو ویلا؟ یہاں دیکھو عشق کی یہ انتہا ہے. اس کی مثالیں بڑے بڑے ائمہ نے دی ہیں یہ والی، کہ یہ حضور کا صحابی کو کہنا مجھے قرآن سنو، اس کا کیا مطلب؟ ضرورت تھی؟ رب سنے حضور سنائے، حضور سنے رب سنائے. امتی کی کوئی گنجائش ہے بیچ میں؟ بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے کہا قرآن سناؤ، کیونکہ وہ بھی قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ جبریل بھی داد دیتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایسا قرآن پڑھتے کہ صاحب قرآن کے چلتے قدم رک جاتے. حضرت حذیفہ کے غلام سالم مولا حذیفہ ایسا قرآن پڑھتے کہ حضور علیہ السلام پہ سرشاری کا عالم طاری ہو جاتا تھا، اور جا کے کہتے سالم شکر ہے میرے رب کا جس نے تجھے میرا امتی بنایا. ہائے ہائے، یہ قرآن کا کمال ہے. ایسا قرآن پڑھتے تھے اور غلام تھے، کوئی بڑے سردار جگیردار وڈیرے نہیں،
لیکن غلام مصطفیٰ کا ہو وہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں. بے نیاز تھے. تخت سلیمان، میں سمجھوں مجھ کو تخت سلیمان مل گیا، تھوڑی سی جا ملے جو تیرے در کے سامنے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد پائے پھر دنیا سے گئے. اور وہ مقصد میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، بھولنا نہیں کہ آپ کا رب آپ کا نام لے. جو بھی آپ ہیں، مدینے والے کے امتی ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، اور فرمائشی سبحان اللہ آج سے نہ میں سنوں. ہاں جی، اصلی خالص. میرا سودا بڑا سچا اور سچا ہے، تو میں اس میں ملاوٹ کا قائل نہیں ہوں. ہاں جی، 2 نمبری چلتی نہیں، وہاں کر کے گھر ہی رکھ لو محفل، جتنی مرضی پیسے لگا دو. ہاں جی، بے پر کا پرندہ کبھی اڑ سکتا ہے؟ ہاں، تو پاری نہیں اس بیچاری محفل نے کیا اڑنا ہے. اور جو پروں والی ہوتی ہے وہ بھنے ہوئے چنے اور چھولے ہی بانٹے دینا. شاہ ولی اللہ صاحب کے والد صاحب، تو وہ محفل ایسے پرواز کر کے مدینے پہنچتی ہے کہ مدینے والا خود آ جاتا ہے دلی میں محفل کرانے والے کے گھر. ہاں جی، محفلیں ہو اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے، محفل وہ ہی ہوتی ہے جو محفل والے تک لے جائے. درس قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ صاحب قرآن کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگے، یہ مقصد ہے. اور وہ ڈراموں سے، ایکٹنگوں سے، بناوٹوں سے، تصنع سے نہیں لگتی. نہ وہ شکل ویکھے نہ وہ عقل ویکھے. یہاں الٹی گنگا ہے کہ جو وہ محبوب دیکھتا ہے وہ تو لاتا نہیں، اور جو وہ دیکھتا نہیں وہ تو لیے لیے پھرتا ہے. تو کیسے بات بنے گی بھائی؟ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے، اتنا تو سب کو پتا ہے نا. اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، گجروں کے بادشاہ نے کیا. حضرت عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے وہ گل اسے کرتا. عالم پنجابی بولے، عربی بولے، فارسی بولے، انگلش بولے، پیچھے قرآن اور حدیث کا نور ہے، اور بات محبوب کی کرے، گالوں سے دی کر. مزہ یہ ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں، تعلق اس کو کہتے ہیں. اور جہاں فرمائش کرنی پڑے، لاڑ لاڑ کے یاد دلانا پڑے کہ یار تو جو کسی کا عاشق ہے اور تیرا بھی کوئی محبوب ہے، تو وہ ساتھی کہتے ہیں مشکانس کے خود بگویت نہ کہ اتار بگویت. کہتے ہیں مشک وہ نہیں ہوتی جو پنساری بتائے، پنساری کو بتانا پڑے یہ مشک پئی ہے تو ایسی مشک پہ لعنت نہ بھیجے یار، اس کو کرنا کیا. وہ مشک وہ ہے جو مچے. عشق اور مشک اس کا تعارف نہیں کرانا پڑتا، یہ خود مچتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ واقعی یار کسی نے عشق کیا ہے اور کسی نے مشک لگائی ہے. اور مدینے والے کی مشک کا تو پھر عالم ہی کیا ہے کہ فرش پہ لگے تو عرش پہ ہلے جاتے ہیں اس کو. یہ وہ دکان ہے جسے میاں صاحب نے بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. یہ وہ محفل ہے، یہ درس قرآن، ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں سے پیسوں کے بغیر ہی مفت ہلے مل رہے ہیں، پھر بھی نہ کوئی لے. تو اب دیکھو اتنے بڑے خزانے پڑے ہوں اور یہ کلاش مفلس غریب آدمی چینی بھی نہیں خرید سکتا، اس کو بھی ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے. ایسا مدینے والے کا لنگر دیکھو، 1450 سال 1443 ہجری آ گیا اور آج بھی مدینے کا سخی لٹا رہا ہے، کوئی قیمت نہیں. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جوید.
یہ جو سبحان اللہ ہے نا، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مدینے والے آقا کا لنگر ہے۔ کیوں کہ فرمایا تھا ترمذی شریف میں صحابہ کو کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب پھل کھاؤ۔ صحابہ بھی حیران ہو گئے۔ اب سوچو، فرق دیکھو، پچھلی امت کا ہر نبی اپنی امت کو جنت کی صرف خبر اور بشارت دے کے گیا ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، فلاح پا گئے تو ملے گی۔ حساب کتاب میں کامیاب ہو گئے تو جنت۔ اور یہاں مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ وہاں جنت کے لیے مرنا شرط ہے، اور یہاں مدینے والے نے فرمایا تو نے جانا بھی کہیں نہیں، جنت خود آئے گی تیرے پاس۔ حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے بارے میں یہ فرمایا، الجنت تشتاق الی مقداد و عمار و علی و سلمان۔ فرمایا لوگ تو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں نا، میرے غلاموں میں ایسے بھی ہیں جنت خود جن کی مشتاق رہتی ہے ہر وقت، رب سے روز کہتی ہے مولا یہ علی کب آئیں گے جنت میں، یہ صدیق اکبر کب آئیں گے، فاروق اعظم کب آئیں گے، عثمان ذوالنورین کب آئیں گے، مقداد کب آئیں گے، عمار کب آئیں گے، سلمان کب آئیں گے، بلال۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے بلال کا یہ عالم ہو کہ فرش پہ قدم رکھے تو عرش پہ آ ہٹائے، جس کے قدموں کی چاپ عرش پہ سنائی دے، اس تاجدار کا اپنا عالم کیا۔ قیاس کنز گلستان من بہار مرا۔ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنا مل لگوانا ہو تو یورپ اور فرانس اور لندن اور وائٹ ہاؤس کی منڈیوں میں نہ جایا کر، ہاں جی، کیونکہ تیرے مطابق وہاں ریٹ لگ ہی نہیں سکتا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تو ہے، تیرا کانٹینٹ کیا ہے، تیری جنس کیا ہے، تیرا میٹیریل کیا ہے، وہ تیرا مل کیا لگائیں گے، وہ تجھے ٹکے ٹوکری بیچ دیں گے، را میٹیریل میں ڈال کے پھینک دیں گے، تیرا اصل مل وہاں لگنا ہے جہاں بلال اور سلمان کا لگا، جس منڈی میں۔ ہاں، یہ شعور قرآن سے نصیب ہوگا، تعلق بالقرآن سے، کیونکہ قرآن آئینہ ہے جلوہ مصطفیٰ کا۔ لوگ آتے ہیں نا صحابہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے حضور علیہ السلام کے مزاج، اخلاق، عادات، طبیعت، یہ عاشق کی نشانی ہے۔ عاشق کو پتہ ہونا چاہیے میرے محبوب کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں اچھا لگتا۔ اچھا یہاں الٹا ہی عاشق ہے، جسے بھی دیکھو وہ محبوب کو اپنی مرضی تھوپنے نکلا ہوا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ چاہیے، وہ ڈیمانڈنگ لسٹ لیے پھرتا ہر وقت۔ تجھے تو عشق کی عین بھی نہیں کبھی نصیب ہو سکتی بھائی۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تیرے نام پہ جب تیری امت کے مردان خدا اپنے سر کٹاتے ہیں، وہ تو جنت کا تصور بھی نہیں لاتے بیچ میں۔ عشق تو دنیا ہی دوسری ہے، عشق کی دنیا ہی اور ہے، وہ جنت کو جلا دیتی ہے، جہنم کو بجھا دیتی ہے۔ تو بھی بیچ سے نکل، ہاں، ورنہ وہ شرک سمجھتے ہیں عاشق جو ہیں اس کو۔ ابھی تو توحید و شرک وہ ہمارے والا تو لوگوں نے سنا ہی نہیں، داتا صاحب والا اور غوث پاک والا اور رابعہ بصریہ والا اور جنید بغدادی اور با یزید بستامی والا، وہ تو کہتے ہیں تو غیر کے لیے سبحان اللہ کہے وہ بھی شرک ہے۔ با یزید بستامی کا فتویٰ ہے سبحان کے علاوہ کسی کے لیے سبحان اللہ کہی، درخت تو دور کی بات ایمان جاتا رہے گا، شرک ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ جو میں دہائی دیتا پھرتا ہوں نا ایک ہی بندہ، وہ اس لیے کئیوں کو برا بھی لگتا ہوگا، یار یہ عجیب ہی آدمی، ہم نیکیاں پھر ہمیں 10 نیکیاں ملتی جنت میں، ہے نا، یقینی بات ہے، لیکن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔
شریعت اور طریقت دونوں کسوٹیوں پہ جب تک کوئی چیز پوری نہ ہو میرے منہ سے نہیں نکلتی الحمدللہ. تول کے سودا میں دیتا ہوں اور سچا سودا ہے، ملاوٹ سے پاک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، امتی کو فرمایا جب جنت کے باغ سے گزرو تو پھل بھی کھا لیا کرو. بھائی جنت یہیں اسی دنیا میں جیتے جی. فرمایا ہاں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھل کھاؤ. عرض کیا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، حضور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے، جہاں قرآن کھلا ہو، اللہ کا گھر ہو. تو فرمایا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے وہ چیز جسے آج دنیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے یہاں برس رہی ہوتی چھما چھم. سکینہ، پیس، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، پیس آف باڈی، سکون، تسکین، چین، اطمینان. سکینہ، سکینہ کا پھر بھی ان میں سے کوئی معنی نہیں ہے. سکینہ بہت اوپر کی چیز ہے. سکینہ کا اگر میں دیسی ترجمہ کروں تو وہ ہے بارگاہ الہی کا ڈائریکٹ لنگر. اللہ کی بارگاہ سے جو انوار و تجلیات اترتے ہیں اس کو سکینہ کہتے ہیں. جو دیکھو نا، میں جسم کی غذا تو سب کو پتہ ہے، ہر مادی بندے کو، جسمانی کو پتہ ہے، نفسانی کو پتہ ہے، یہ روٹی ہے، یہ چاول ہے، یہ حلوہ ہے. جسم کی غذا، جسم فانی، اس کی ہر غذا فانی. روح لا فانی، اس کی ہر غذا لا فانی. تیرے روٹی کھانے سے روح سیراب نہیں ہوتی، روح سبحان اللہ سے سیراب ہوتی ہے. اللہ کہنے سے، ہو کہنے سے، رب کو یاد کرنے سے، اس کے پیاروں کو یاد کرنے سے لنگر اتر رہا ہوتا ہے. اور وہ اس دنیا میں کا سودا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے مل جائے. حضور علیہ السلام نے ذرائع دیے ہیں کہ تم ماحول بنایا کرو، رب لنگر اتار دے گا، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے. وہ کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین. ان لنگروں میں سے اور ان معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ پہلی امتیں صرف سنتی تھیں، انبیاء پڑھتے تھے. حضور نے اپنی امت کے علماء کو وہ منصب، وہ مرتبہ اور وہ شان دی ہے کہ پہلے نبی پڑھتے تھے، امتیں سنتی تھیں. اب میرے وارثو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اے میری دولت کے وارثو، میری پراپرٹی کے وارثو، میری مسند کے وارثو، اب تم پڑھو گے اور امت بیٹھ کے سنیں گے. اس سے بڑا بھی کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ اور امتی سے پڑھوا دیا، امتی کو سکھا دیا، امتی کے سینے میں رچا دیا، حافظ بنا دیا، اور بچے بچے کو حافظ. یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اپنے کسب سے نہیں کوئی کر سکتا. یہ کسی کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہونا، یہ قرآن والے کا معجزہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اب اتنا بڑا خزانہ ہو قرآن کلام اللہ، صاحب قرآن کے سینہ علم نشرہ کا ڈائریکٹ لنگر، جسے اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم. فرمایا اسے صرف گتا جلد یا سیاہی یا ورقہ یا یہ مٹیریل نہ سمجھ لیں، یہ صرف تیری سہولت کے لیے کتاب کی شکل میں دی ہے. اصل میں کیا ہے؟ قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ جو اتارا ہے رب نے، یہی بات کو میں آپ کمپلیٹ کرتا ہوں. رب نے جو اتارا ہے وہ یہ لفظ یا حرف یا ورقہ تو نہیں ہے. رب نے جو اپنے محبوب پہ اتارا ہے وہ نور ہے.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نور مبین ہے جو اتارا ہے۔ آج یہ بھی آج جاتے جاتے سمجھ لیں اس حلقے کے اختتام میں، اور بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ آج جتنا مرضی پڑھا لکھا اور جتنا مرضی ان پڑھ ہو، وہ اس فارمولے سے آج اس کے ہزار وائرس جو دماغ میں ایرر پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس قرآن کے صدقے دور ہو جائیں گے۔ اللہ جس نے قرآن اتارا، جس کا یہ کلام ہے، وہ نور ہے، اور جس کے ذریعے اتارا روح القدس جبریل امین، وہ بھی، اور جو قرآن اتارا وہ بھی۔ آپ ذرا چین بنائیں، ترتیب بنائیں، صغرا کبرا بنائیں، لاجیکل ایک سکیل بنائیں۔ جس نے اتارا وہ بھی، جس کے ذریعے اتارا، اور جو اتارا تو جس پر اتارا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بے جوڑ کام ہے یار، یہ خلاف عقل سلیم ہے۔ یہ کام تو موچی لوہار ترخان نہیں کرتا۔ موچی کو بھی پتہ ہے جوتی سی رہا ہوں تو اس میں لویا یا لکڑی نہیں لگانی، کیا لگانا ہے؟ چمڑا۔ موچی کو پتہ ہے، درزی کو پتہ ہے میں کپڑے سی رہا ہوں تو اس میں کیا لگانا ہے؟ اس میں ضرورت پڑ جائے، اگر پھٹ گیا کپڑا تو لکڑی لگائیں گے، لوہے کا پیوند لگائیں گے۔ کپڑا چھوٹا پڑ گیا ہے تو کہتا ہے تھوڑا سا چمڑا لے آ، یا لویا یا لکڑی لے آ، کیا لگاتا ہے؟ اور اتنا شعور تو موچی لوہار ترخان کو ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نور کا کلام، نور والا کلام نور کے ذریعے اتارے اور غیر نور پہ نازل کر دے اس کو؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکل ہے۔ اور ہمارا دین دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اس لیے یا تو صاحب قرآن کی نورانیت کا انکار کرنے والوں، سب سے پہلے تمہیں رب کے نور کا انکار کرنا پڑے گا۔ رب کا نور ہونا، جبریل کا نور ہونا، قرآن کا نور ہونا۔ آج تک کسی مسجد کے ممبر سے، محراب سے، مینار سے یہ آواز سنی آپ نے؟ اے لوگوں، قرآن کتاب ہے، نور نہیں ہے، یہ دیکھو گتا، یہ دیکھو جلد، یہ دیکھو ورقہ، یہ نور ہے؟ یہ کاغذ؟ بولو، سمجھ لو اچھی طرح کام آئے گا پھر۔ یہ نور نہیں ہے بھائی، یہ کون سی مل ہے جی؟ کوہ نور پیپر مل، یہ اس میں بنتا ہے، یہ اللہ نے نہیں اتارا جبریل کے ذریعے، یہ بازار سے ہم نے خریدا ہے۔ یہ تو حلب شام کی تفسیر ہے، تفسیر المنیر، شام، دمشق، فرشتوں کی سرزمین، ابدالوں کی سرزمین۔ یہ گتا، یہ کاغذ، یہ سیاہی، ان میں سے کوئی چیز بھی نور نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن، آج تک کسی بڑے سے بڑے مولوی، علامہ، مفتی سے، آپ نے محقق سے سنا ہے اور لوگوں یہ دیکھو یہ کتابوں جیسی کتاب ہے، یہ دیکھو ساری کتابیں اسی شکل کی ہوتی ہیں، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، پنجابی کی ہو، فارسی کی ہو، عربی کی ہو، اسی طرح اس کو پرنٹر چھاپتا ہے، اسی طرح پیپر مل کاغذ بناتی ہے، اسی طرح اس کو بائنڈر بائنڈ کرتا ہے، اسی طرح کتاب فروش بازار میں بیچتا ہے، اسی طرح ہم اس کو خرید کے پڑھتے ہیں، تو پھر یہ نور کیسے ہو گیا جی؟ یہ گتا ہو کے، پیپر ہو کے، سیاہی ہو کے بھی نور ہے۔ اور مدینے والا جس کے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک نور نکلتا، صحابہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس کے نور ہونے میں تجھے شک ہے؟
یہ بات اتارو اپنے رگو پے میں. اس کے لیے کسی مناظرے، کسی دلیل، کسی بحث کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی عقل شعور چاہیے. موچی لوہار ترخان جتنی، موچی لوہار ترخان کے لیول پہ بھی آ جاؤ نا، کاریگر ہو، اناڑی نہ ہو. ہمارے جیسا ہو تو ٹھوک دے گا، لگا دے گا، کپڑے کیل سے سی رہا ہو. اناڑی کا تو یہ کام نہیں، بے سوچت تھا. یہ بات میری سمجھ آ گئی جناب؟ کوئی ہے جسے نہ آئی ہو؟ امت میں کوئی فرقہ نہیں ہے جس کا رب کے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور ہونے میں اختلاف ہو کسی کا. امت میں کوئی فرقہ نہیں جس کا جبریل کے نور ہونے میں اختلاف ہو. امت میں کوئی فرقہ نہیں جس کا قرآن کے نور ہونے میں اختلاف ہو. بھائی اگر صرف بشر ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ نور نہیں، تو پھر کتاب تو قرآن بھی ہے. اور پہلی لائن ہی اس کی سورہ بقرہ کی یہ ہے، ذالک الکتاب، یہ ہے ہی کتاب، ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے، دیکھ کے پڑھی جاتی ہے، ورقے پہ چھپتی ہے، جلد بنتی ہے. یہ سارا کچھ ہو کے بھی مل میں تیار ہو، کاتب لکھے، کمپوزر کمپوز کرے، اور بائنڈر جلد ساز اس کی جلد جوڑے، اور اردو بازار میں یہ فروخت بھی ہو جائے، یہ تو پھر بھی نور رہے. اور مدینے والے کی میلاد کی گھڑی میں جنم دینے والی ماں کہے خرج منی نور، اور ادات منہ قصور بصرا. یہ حدیث صحیح کے الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. وہ نور ایسا کہ مکے میں ظاہر ہوا اور شام میں بصرہ کے محلات جنم دینے والی ماں دیکھ رہی ہے. ابھی بھی نہ کسی کو سمجھ آئے، اور وہ اس کو کسی فرقے یا مسلک موقف یا ان کا عقیدہ سمجھ کے بیٹھا رہے کہ نہیں، تو یہ اس سے بڑی کوئی بد نصیبی اور محرومی ہو نہیں سکتی. یہ لاجیکل ٹو دی پوائنٹ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے جس کو پتہ نہیں کتنا گھمایا اور پھرایا لوگوں نے. تو اس مخمسے سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن وہ مسئلے حل کرتا ہے جو کسی سے نہیں ہوتے، کیونکہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب. تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے شاگرد، 11 سال کا شاگرد، چچا کا بیٹا سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن، 11 سال کا چچا کا بیٹا صحابی، اور حضور نے ایسا قرآن کے رنگ میں رنگا ہے کہ فاروق اعظم جیسا شہنشاہ، امیر المومنین اور خلیفہ راشد اور نبوت کے سٹیٹس کا آدمی ہے عمر فاروق. عمر بن خطاب کی شان پتہ کیا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا میں نے تیار کر دیا تھا، اب رب کا پروگرام آگے نبوت ختم کرنے کا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں، میں نے اتنا تیار کر دیا ہے کہ پچھلے بنی اسرائیل میں آتا تو یا موسیٰ ہوتا یا عیسیٰ ہوتا یا ہارون ہوتا یا لقمان ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطنی سٹیٹس ایسا ہے اور ایسا ہوا. 22 بار قرآن فاروق اعظم کے حق میں اترا ہے. 22. یہ تو موقع آئے گا کبھی تو بات کریں گے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو عبداللہ بن عباس 11 سال کے بچے کو کہہ رہے ہو تو پیچھے نہ بیٹھا کر، آگے آ کے بیٹھا. وہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو، میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں. یہ جو رسی والے لوگ ہیں ان کو ہی سمجھ آ سکتی ہے یہ بات. اونٹ کی رسی
اتنی سی ہوتی ہے جس اس کا گوٹا باندھتے ہیں، اور وہ جنگل میں گری ہو تو فرمایا میں رسی ڈھونڈنے نہیں جاتا، میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ کیوں بلا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات کی کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ اور شیخ محی الدین شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ اندلس اسپین میں 700 سال پہلے گھوڑے پہ جا رہے ہیں، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر پہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ظاہر ہے بندہ گھوڑے سے گرا ہے، گھوڑا کہیں سوار کہیں، لوگ دوڑے کہ اتنا بڑا امام گر گیا۔ آپ گرے، تھوڑا سنبھلے اور وہیں جہاں گرے تھے گردن جھکا کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ گئے۔ لوگ دوڑے آئے، پکڑا، اٹھایا، گھوڑا سمجھ، حضور کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ پوچھ رہے ہیں تو کتنی دیر وہ بولے ہی نہیں، اسی حالت مراقبہ میں رہے۔ جب سر اٹھایا تو انہوں نے کہا حضور آپ گرے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی چوٹ وغیرہ؟ یہ اتنی دیر آپ کس کیفیت میں بیٹھے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے گھوڑے سے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ جب وہ دیکھا تو میں نے سر اٹھایا۔ یہ حضور کی امت کے اولیاء ہیں، تو سوچو صحابہ کا ابن عباس کی نظر کہاں جاتی ہو۔ وہ جنگل کی بات انہوں نے سمجھانے کے لیے کہی نا، لوگوں کو سمجھ آ جائے، مبالغہ کیا۔ یہ قرآن وہ خزانہ ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم۔ علامہ اقبال ہمارے دور کا آدمی ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، وہ بھی قرآن نے علامہ اقبال بنایا۔ کہتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اگر تو سمجھے کہ تفسیر کبیر سے تو علامہ بنے گا یا زمخشری کی کشاف سے بنے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک رہو نزول، جب تک قرآن کو اپنا ذاتی تجربہ نہیں بنائے گا۔ اور یہ ان کے والد درویش تھے، سادہ سلسلہ قادریہ کے صوفی درویش تھے، شیخ نور محمد قادری۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے باپ نے نسخہ دیا تھا مجھے جب میں طالب علم تھا، میٹرک میں پڑھتا تھا۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے کہا تھا اقبال اگر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کو ایسے پڑھ جیسے قرآن تجھ پہ اتر رہا ہے۔ نزول قرآن کی کیفیت میں جانا پڑے گا، اور یہ اس امت کا خاصہ اور اعزاز ہے۔ پہلی امتوں کو ایسا کوئی تجربہ نہ نصیب تھا، نہ حاصل تھا، نہ ان کے پاس چوائس تھی۔ یہ اس امت کو شرف اور اعزاز ہے کہ 11 سال کا بچہ بھی قرآن کھول کے جنگل میں گری رسی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ فرما دے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے، اس حلقہ درس قرآن کا فیض عام فرما دے۔ یا اللہ اس کو دوام اور تسلسل عطا فرما، اس پہ ہمیں استقامت عطا فرما، اور اس دسترخوان کرم کی بھیک ہمیں وافر نصیب فرما، ہمیں ذوق شوق اور للہیت عطا فرما کہ تیرے کلام پاک سے ہم استفادہ کر سکیں، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑ سکیں، اور حضور علیہ السلام کے لنگر کرم کا، دسترخوان کرم کا فیض ہم حاصل کر سکیں۔ جو مولا جتنے احباب شامل ہیں، آئے ہیں، سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، اپنے شیان شان مہربانیاں فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کا شوق عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما۔ ہمارے جتنے احباب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جناب غلام غوث نقیبی صاحب، ان کے ساتھی ملک مبین اور باقی دوست، یا اللہ سب پہ اپنا فضل فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علم و عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اس عدو مبین اور نفس امارہ کے شر سے
ہمیں حفاظت اور حصار نصیب فرما، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکتیں عطا فرما، اس کے اسرار اور معارف سے ہمارے باطن کو منور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا